اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس نے آپ کو دیکھا، آپ پر ایمان لایا، آپ کی پیروی کی، تصدیق کی؟ اے نبی اس کو کیا ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے طوبیٰ ہے، اس کے لیے جنت کا ایک درخت، آپ نے اس کا نام لیا۔ دوسرا آگے بڑھا، اس نے پھر پوچھا نبی اگر کوئی شخص آپ پر ایمان لائے، آپ کی صحبت میں بیٹھے، آپ کی تصدیق کرے، آپ کی پیروی کرے، اس کے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے لیے طوبیٰ ہے، اس کے لیے طوبیٰ۔ ایک شخص آیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا تھا اے اللہ کے نبی کوئی ایسا عمل بتائیے جس کے کرتے ہی میں اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا تھا سنو، لا الہ الا اللہ کی گواہی دو، میری رسالت کی گواہی دو، فرض نماز پڑھو، فرض روزے رکھو، اللہ مال دے تو اس میں سے زکات دو، اللہ ہمت دے، طاقت دے، زندگی میں ایک بار حج کرو۔ اس نے کہا اے نبی اللہ کی قسم جتنا آپ نے بتایا ایک رتی نہ اس میں اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا جس نے دنیا میں چلتے پھرتے جنتی کو دیکھنا ہے اس کو دیکھ لو، اگر یہ سچا ہے تو جنتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ انصاری صحابہ کے بارے میں قرآن سنیے، والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون۔ اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ان مہاجرین مکے کے آنے سے پہلے یہاں مدینہ میں مقیم تھے اور ایمان لا چکے تھے اور وہ ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور جو کچھ انہیں دیا جاتا ہے اپنے دل میں اس کے بارے میں کوئی حاجت نہیں پاتے اور مہاجرین کو اپنی ذات پہ ترجیح دیتے ہیں خواہ خود فاقے سے رہیں، اور جو لوگ اپنے نفس کی تنگی اور بخل سے اپنے نفس کو بچا لیے ہیں وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ انصاریوں کے جذبہ ایثار کے واقعات کو بیان کیا جائے، انصاری صحابہ کے، تو راتوں پہ راتیں گزر جائے اور ان کے قصے ختم نہ ہونے پائیں۔ صرف دو واقعات ان کے بیان کرتا ہوں۔ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا اللہ کے نبی میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے۔ آپ نے اپنی ساری ازواج کے پاس پیغام بھیجا، کسی کے گھر سے کچھ کھانے کو نہ ملا۔ آپ نے کہا کون ہے جو محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان کو کھانا کھلائے؟ ایک انصاری نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کھانا کھلاؤں گا۔ وہ اپنے گھر لے جاتا ہے، اپنی بیوی سے پوچھتا ہے گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ کہا صرف اتنا ہی ہے جو بچوں کے لیے کافی رہے۔ کہا بچوں کو تسلی دے کے سلا دو اور پھر مہمان کے لیے کھانا تیار کرو۔ جب کھانا لگ جائے تم چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے اٹھنا، اس چراغ کو بجھا دینا، ہم خالی ہاتھ کھانے کی طرف بڑھاتے اور منہ چلاتے رہیں گے، ساری رات بھوک برداشت کر لیں گے، محمد کا مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا لے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مہمان آیا، بچے سلا دیے، کھانا لگ گیا، چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے اٹھی، اس چراغ کو بجھا دیا۔ اب یہ دونوں ہاتھ خالی بلا رہے ہیں، منہ ہلا رہے ہیں اور مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے۔ صبح نبی کے عدالت میں پہنچتے ہیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں لقد عجب اللہ عز وجل او ضحک من فلان و فلانا، اللہ تعالیٰ فلاں مرد اور فلاں عورت سے بہت خوش ہوا ہے۔ پھر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ اپنے بھائیوں کو کھلانے والے، ان پر صدقہ کرنے والے، اگرچہ ان کی اپنے پاس ان کو خسارہ، یہ خود بھوکے رہے، ساری رات بھوکے رہے، مہمان کھانا کھا کر چلا گیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ربیع کے درمیان بھائی چارگی کروا دی۔ حضرت سعد نے کہا عبد الرحمن میں انصاریوں میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، میں اپنے مال کو دو حصوں میں بانٹتا ہوں، ایک حصہ تجھے دیتا ہوں، میری دو بیوییں ہیں، تو دیکھ لے جو تجھے اچھی لگے میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد تو اس سے نکاح کر لینا، تجھے نبی نے میرا بھائی بنایا ہے، اب ہم اپنی آدھی چیزوں کو میں تیرے ساتھ بانٹتا ہوں۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ وارضہ نے فرمایا بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، اللہ تیرے اہل و عیال اور تیرے مال میں برکت عطا فرمائے۔ دلونی علی سوق المدینہ، مجھے تو مدینے کا بازار بتا دو۔
اپنا مال آدھا بانٹ دیا، اپنی بیویوں کے بارے میں کہا جو تجھے اچھی لگتی ہے میں اس کو طلاق دیتا ہوں، عدت گزر جائے تو اس سے نکاح کر لینا۔ یہ مثال تاریخ دینے سے کافر ہے۔ کہاں ملتی ہے یہ مثال جو محمد علیہ السلام کے صحابہ نے ایمان اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں قائم کی ہے؟ بازار گئے، تجارت کی، کچھ ہی دنوں کے اندر امیر ہو گئے، مالدار ہو گئے۔ ایک دن اللہ کے نبی نے ابن عوف کے کپڑوں پہ خوشبو کی آثار دیکھے، پوچھا ابن عوف کیا بات ہے، یہ کیا ہے، کیا خبر ہے؟ کہا اللہ کے نبی کھجور کی ایک گٹھلی کے برابر سونا دے کر میں ایک انصاری عورت سے شادی کر چکا ہوں، اللہ نے اتنا مال عطا کیا۔ پھر یہی عبد الرحمن جس کا اونٹوں کا لدا ہوا قافلہ تجارت کا مدینے میں آیا، مدینے کی زمین تھر تھرائی، مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کیا ماجرا ہے؟ بتانے والے نے بتایا ابن عوف کا تجارتی لشکر آیا ہے۔ کیا ابن عوف کا اس دن کیا حال ہوگا جس دن یہ چھلانگے مارتا ہوا اللہ کی جنت میں داخل ہوگا۔ پیغام دینے والے نے ابن عوف کو یہ خوشخبری دی، وہ اپنا تجارت کا لشکر چھوڑ کر، قافلہ چھوڑ کر مومنوں کی ماں کے پاس آئے۔ آپ نے میرے نبی سے سنا ہے؟ کہا ہاں عبد الرحمن میں نے تیرے آقا سے سنا، انہوں نے بتایا اس دن عبد الرحمن کی خوشی کا کیا حال ہوگا جس دن یہ اٹکیلیاں کرتا ہوا، چھلانگے مارتا ہوا اللہ کی جنت میں داخل ہوگا۔ آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، کہا مومنوں کی ماں گواہ رہنا اس انعام کی شکرانے کے طور پہ یہ سارا لشکر میں نے اللہ کے نام پہ وقف کر دیا ہے، رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر انصار ایک وادی میں چلے، دوسرے لوگ دوسری وادی میں چلے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی وادی میں چلیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ہجرت نہ کی ہوتی، نجے ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ایک شخص ہوتا۔ آپ کو اپنے انصاری صحابہ سے اتنا پیار تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر کچھ انصاریوں نے جب قریشیوں میں مال، مکے والوں میں مال بانٹا گیا تو کچھ جملے کہے کہ یہ عجیب بات ہے، اللہ کی قسم ہماری تلواروں سے قریشیوں کا، اہل مکہ کا خون بہ رہا ہے اور ہماری غنیمتیں بھی ان کو لوٹائی جا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کو بلایا اور پوچھا مجھے تم سے ایسی ایسی بات پہنچی ہے؟ تو انہوں نے تسلیم کیا کہ ہاں ہم میں سے کچھ نے یہ کہا ہے۔ آپ نے کہا کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہوتے اولا ترضون ان يرجع الناس بالغنائم الى بيوتهم وترجعون برسول الله الى بيوتكم؟ کیا تم اس بات سے راضی نہیں لوگ بھیڑ بکریاں لے کے، مال غنیمت لے کے اپنے گھروں میں جائیں اور تم محمد کو لے کے اپنے گھروں میں جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ رونے لگے، کہا اللہ کی قسم اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم اس بات سے راضی ہیں، یہ میرے نبی کے صحابہ کا مقام ہے، یہ نبی کے صحابہ کی شان ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ